فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین بیان اللہ کی کتاب ہے، بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور ان دونوں کے بعد جو بھی آ جائے سب بدترین امور ہے. یہ رسول اللہ نے فرما دیا، مسلم شریف کی روایت ہے. اس کے بعد جو بھی آ جائے حکام وہ بدترین ہے جو نئے ہیں ان دونوں کے علاوہ ہے. تو اب سمجھ لو کہاں ہو تم لوگ، کس کے ساتھ ہو؟ تم رسول اللہ کے ساتھ ہو کہ اہل کتاب کے ساتھ ہو؟ جی رسول اللہ نے تو پوری چیزیں دلائل کے ساتھ بتا دی، سکھا دی اپنی امت کو. ہمارا کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے وہ قرآن میں موجود ہے، اس کی تعلیمات رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. تو تحقیق کرنا ہے قرآن و سنت میں کیا ہے. آپ یہ بول رہے ہیں کہ نہیں تقلید واجب ہے. کتنا بڑا تضاد ہے ان لوگوں کے اقوال میں، ان کے نظریے میں، ان کی سوچ میں. تقلید واجب ہے کہتے ہیں. اچھا جب یہ بات آ جاتی تو میں بولتا ہوں تقلید اگر واجب ہے، واجب 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 کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ فرض کے نزدیک اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، کسی واجب کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے. جب تقلید واجب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے انہوں سن 83 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 80 ہجری میں، معاف کرنا 80 ہجری میں پیدا ہوئے. کون؟ ابو حنیفہ. ان کا نام ہے نعمان بن ثابت، کوفے میں رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، عراق کے ہیں یہ، کوفے کے. ان کا خاندان پورا وہی ہے اور بہت عظیم شخصیت ہے، بہت محنت کی انہوں نے. نہیں کہاں سے ہوتی؟ 80 ہجری میں پیدا ہوئے بھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہونے کے 11ویں ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے. یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تو کہاں سے ملاقات ہوں گی؟ 11 میں ختم ہو گیا، رسول اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے، رخصت ہو گئے. تو اس کے کتنے سال بعد؟ 70 سال بعد انہوں پیدا ہو رہے ہیں. رسول اللہ کی وفات کے 70 سال بعد پیدا ہوئے. تو کہاں سے؟ صحابہ سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے ان کی. ان کی ملاقاتیں تابعین سے ہے. تابعین میں عطا ابن ربا ایک مشہور تابعی ہے اور بہت بڑے عالم دین تابعی تھے. وہ مفتی اعظم تھے وہ اس وقت کے تابعین میں کے. 200 صحابہ اکرام سے ملاقات ثابت ہے ان کی. عطا ابن ربا کی 200 صحابہ سے ملاقات ثابت ہے. 200 صحابہ کے سامنے جانے طے کرنے کا موقع ان کو ملا ہوا ہے. تو بہت بڑے تابعی تھے، بڑے علم والے تھے. یہاں تک بھی آیا ان کے بارے میں کہ بعض صحابہ جو تھے وہ بعض مسئلوں میں ان کے پاس بھیجتے تھے لوگوں کو. عطا سے جا کے پوچھو، عطا کو سب معلوم ہے کیونکہ بہت سارے بڑے بڑے صحابہ سے جا کے مسائل سیکھتے رہتا ہے انہیں پوچھ کے. تو بہت اچھا عالم دین ہے. تو کچھ مسئلے جاننا ہے تو عطا کے پاس جاؤ. بھیجتے تھے صحابہ، بھیجتے تھے بعض ان کے پاس، اتنے بڑے رتبے کے تھے. تو ان کے استادوں میں ایک ہے وہ عطا ابن ربا. ان کے استادوں میں سے ہے، کن کے؟ ابو حنیفہ کے استادوں میں سے. ان سے بھی سیکھے انہوں. ابو حنیفہ ان سے بھی علم سیکھے، عطا ابن ربا سے بھی. اب ذرا مجھے یہ بولو، تقلید واجب تھی نا تمہارے حساب سے، تو پھر ابو حنیفہ کو اپنے آپ کو ربائی بولنا چاہیے تھا یا عطائی بولنا چاہیے تھا؟ میرا مسئلہ کہ عطائی ہے بولنا تھا انہوں. میں ان کا مقلد ہوں بولنا تھا، عطا ابن ربا کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو ابو حنیفہ کیا بولنا چاہیے تھا؟ تقلید کرتے ہوئے. واجب ہے نا تقلید، مقلد ہونا ضروری ہے ان کے نزدیک. تو ابو حنیفہ یہ بولنا تھا کہ میں عطائی ہوں، میرا مسلک عطائیہ ہے. تو ایک عطائیہ مسلک ہونا چاہیے تھا پچھلے زمانے میں. کیوں نہیں تھا؟ عطا ابن ربا ایک مسلک کیوں ایجاد نہیں کرے پھر اپنے نام کا؟ عطا ابن ربا اتنے بڑے عالم دین تھے تو انہوں نے ایک تقلیدی مذہب اپنے نام کا کیوں نہیں وجود میں لایا بھائی؟ تقلید اگر واجب تھی. اچھا ان سے پہلے صحابہ اکرام، ابن عباس ہو گئے، ابن مسعود ہو گئے، ابن عمر ہو گئے جو بڑے، یا انس بن مالک ہو گئے جو اس وقت موجود تھے، اچھے تندرست حالت میں تھے. میں بڈھے صحابہ کا نام لے رہا ہوں کیونکہ عطا ابن ربا ملے ہوں گے تو بڑے صحابہ جو گزر گئے ان کے بعد والوں سے ملے ہوں گے نا. انہوں ابو بکر، عمر، عثمان یہ تو چلے گئے نا، علی یہ تو چلے گئے. تو ان کے بعد ان کے اولادوں میں سے، یہ چھوٹے جوانوں میں سے کسی سے ملے ہوں گے. بڑے علم کے سمندر کس کو بولتے تھے؟ بحر العلوم ابن عباس، جن کے بے شمار شاگردہ تابعین میں ہیں. مجاہد ہے، قتادہ ہے، بے شمار ہیں.
کن کے شاگردوں میں؟ ابن عباس کے، تابعین ہیں. تو ایک مسلک کم سے کم ابن عباس کا عباسی مسلک آنا تھا، عبداللہی مسلک آنا تھا، مسعودی مسلک آنا تھا. تقلید واجب تھی نا. ابو بکری ایک آنا تھا، عمری مسلک ایک آنا تھا، عثمانی مسلک ایک آنا تھا. پھر کہاں ہے یہ نام؟ ان کے مسلک، ان کے تقلید کے مذاہب کہاں ہیں؟ پھر ان کے نام کیوں نہیں آئے؟ پھر یہ 4 نام کیوں آ گئے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کیوں آ گئے؟ پھر وہ ابو بکر کے مسلک کا نام، وہ عمر کے مسلک کا نام کہاں ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ واجب بول رہے نا آپ. واجب تو وہاں سے آنا چاہیے، رسول اللہ کے زمانے سے. بیچ میں واجب ہو گیا کیا؟ جو واجب ہے تقلید، یہ ابو بکر کو نہیں معلوم. تقلید واجب ہے، اس کا ایک مسلک بنانا چاہیے، عمر کو نہیں معلوم. تقلید واجب ہے، اس کا ایک مسلک بننا چاہیے، عثمان کو نہیں معلوم، علی کو نہیں معلوم، ابن عباس کو نہیں معلوم، ابن مسعود کو نہیں معلوم، انس بن مالک کو نہیں معلوم، عطا ابن ربا کو نہیں معلوم، مجاہد کو نہیں معلوم، قتادہ کو نہیں معلوم. کس کو بھی نہیں معلوم؟ صحابہ کو، تابعین کو معلوم ہی نہیں کہ ایک تقلیدی مذہب واجب ہے، مقلدین کو تقلید کرنا چاہیے. کسی کو نہیں معلوم. ابو حنیفہ سے شروعات ہو گئی. بیچ میں تو کون جبرائیل امین آ کے بولے، وحی آئی، نبی اللہ ہے نو. بولو بھائی، عقل پہ پھترے ہے رے تمہاری. کتنا ملت کو گمراہ کریں گے، کتنا گمراہ کریں گے ملت کو رسول اللہ کی. اور ایک بات، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیے نا، ان کی طرف حنفی مسلک، شافعی مسلک، مالکی مسلک، حنبلی مسلک. ہاں، اب آؤ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، تقلید واجب ہے تو تم کیا کرے حضرت؟ تم کیوں تعلیم نہیں دی اپنے شاگردوں کو تقلید واجب ہے بول کے؟ ابو حنیفہ تو کبھی نہیں بولے تقلید واجب ہے، تم میرے نام پہ ایک مسلک کھڑے کرو. انہوں نہیں بولے، انہوں نہیں بولے، انہوں الٹا بول دیا اس کے خلاف. تقلید واجب ہے، اس کا ایک مسلک بناؤ نہیں بول کے الٹا بول دیا. انہوں الٹا کیا بول دیا؟ ان کے خلاف بول دیے. ان کا قول کیا ہے معلوم آپ کو؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے، ان کے کتابوں میں، انہی کے کتابوں میں، یہ جو بٹے والا لکھ رہے ہیں نا کتابیں مسلک کی، موٹی موٹی کتابیں، اسی میں ان کے قواعد، ان کے سوانے، ان کے خبروں میں وہ خود ہی لکھتے ہیں، خود ہی پھنستے بھی ہیں، خود ہی لکھ رہے ہیں. کہ ان سے پوچھا گیا، ابو حنیفہ سے پوچھا یہ گیا کہ حضرت اگر آپ کی بات کوئی ایسی ہمارے سامنے آ جائے جو قرآن سے ٹکراتی ہو تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو کیا بول رہے ہیں؟ اگر میری بات قرآن سے ٹکراتی ہوئی ملے تو اس کو دیوار پہ دے مارو اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو، وہی میرا مذہب ہے. پھر ان سے پوچھا گیا، حضرت آپ کی بات، حدیث کی بات، رسول اللہ کی، تضاد دونوں میں نظر آئے، ٹکراؤ نظر آئے، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو کیا بول رہے ہیں؟ میری بات دیوار پہ دے مارو، رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرو، میرا وہی مذہب ہے. پھر ان سے پوچھا گیا، آپ کی بات کسی صحابی کے قول سے ٹکرا جائے، وہاں کچھ اور نکل جائے، آپ کا قول کچھ اور ہمارے سامنے آ جائے، تو کیا حکم دیتے ہیں آپ؟ تو کہہ رہے ہیں میری بات اٹھا کے مار دو دیوار پہ، صحابی کے قول پہ عمل کرنا میرا وہی مذہب ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو حنیفہ. اچھا، ایک اور قول خود ہی لکھ کے پھنس رہے ہیں، اور ایک اور قول لکھتے ہیں ان کا. ایک اور قول کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اترکوا بقولی اذا اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اترکوا بقولی، میرے قول کو ترک کر دینا تم لوگ ایسی صورت میں جب تم کو رسول اللہ کی حدیث مل جائے. اترکوا بقولی اذا اخبر رسول اللہ، تم میرے قول کو ترک کر دینا جب تم کو رسول اللہ کی کسی بات کی خبر مل جائے، اس پہ عمل کرنا، میری بات پہ نہیں کرنا. یہ ان کا قول. جی امام شافعی وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب تم کو کوئی صحیح حدیث مل جائے تو سمجھنا میرا مذہب صحیح حدیث ہی ہے، اس پر ہی عمل کرنا، میری بات پہ نہیں کرنا. ہو گئی بات. امام مالک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں خادم تھے، خدمت کرتے تھے رسول اللہ کے دین کی، امامت کرتے تھے، امام تھے وہاں کے نبوی مسجد نبوی کے، اور انہوں کوفے میں تھے. دونوں کی عمر میں فرق 13 سال کا ہے.
ان 80 ہجری میں پیدا ہوئے ابو حنیفہ، اور امام مالک پیدا ہوئے 93 ہجری میں، 93 میں ہجری میں، مگر انہوں مدینے میں ہیں جن کو صحابہ کی تعلیمات ملی ہے تابعین سے ڈائریکٹ. دارالسلام ہے نا وہ تو مدینہ، وہاں. یہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بڑے بڑے علماء یہاں بھی ابن مسعود جیسے شخصیت یہاں کوفے میں ہیں، تو ابو حنیفہ کو کوئی چھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ بھی بڑے ہیں علم میں، وہ بھی بڑے ہیں. اب ابو امام مالک کیا کرتے تھے؟ درس دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر پر بیٹھتے تھے وہ ممبر پہ آ کے بیٹھتے تھے. شرط دیکھو، رسول اللہ کے ممبر پہ، رسول اللہ کے محراب میں مسجد نبوی کے درس دیتے تھے بیٹھ کر کے. تو درس دیتے وقت کیا بولتے تھے؟ ان کے اقوال میں بڑے خوشبو لگا کر کے اچھا لباس پہن کے آتے تھے، کیونکہ میں ایسی شخصیت کی بات کرنے آیا ہوں جو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے بول کے احترام کرتے تھے رسول اللہ کا، اور بڑے خوشبو لگا کے آتے تھے. اور درس دینے سے شروع کرنے سے پہلے کیا بولتے تھے؟ ہم میں ہر ایک ایسا ہے جس کی ہر بات نہیں لی جا سکتی ہے، کچھ باتیں لی جا سکتی ہے، کچھ باتیں چھوڑی بھی جا سکتی ہے. درس دیتے ہوئے اپنے سب سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور اپنے آپ کو شامل کر کے بولتے تھے ہم میں اور آپ سب میں، ہم میں ہر آدمی ایسا ہے کہ جس کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ترک بھی کی جا سکتی ہے، سوائے میرے اس قبر والے آقا کے. ایسے ہی جیسے یہاں ممبر ہے تو آقا کا روضہ وہی ہے سیدھے ہاتھ پہ، ریاض الجنہ ہے نا. گئے نا ہم عمرہ کرنے کوئی گئے تو دیکھے نا ریاض الجنہ ہے، رسول اللہ کا روضہ مبارک ہے. تو ایسا ہاتھ بتا کے بولتے تھے سوائے میرے اس قبر والے سردار کے ان کی کوئی بات ترک نہیں کی جا سکتی، ان کی بات ترک کرنا کفر ہے. باقی ہم میں کا ہر ایک ایسا ہے جس کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ترک بھی کی جا سکتی ہے. انہوں نے نہیں کہا تقلید واجب ہے ایک مذہب میرے نام پر بناؤ، انہوں نے صاف کہہ دیا لی بھی جا سکتی ہے اور ترک بھی کی جا سکتی ہے. 3 ہو گئے. احمد ابن حنبل چوتھے. ایک شخص آتا ہے احمد ابن حنبل کے پاس، ان سے پوچھتا ہے سوال، شیخ محترم ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ امام شافعی کے مقلد بن گئے، ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ امام مالک کی تقلید کر رہے ہیں، اور اب کچھ لوگ آپ کے یہاں آ رہے ہیں اور آپ کی بات کی تقلید کر رہے ہیں. پوچھنے والے کا انداز دیکھو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں حضرت کہ کچھ لوگ امام شافعی کے مقلدین ہیں، کچھ امام مالک کے مقلد ہیں، اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کی تقلید کر رہے ہیں. آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ یہ تو لوگ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ایسا کر رہے ہیں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ کیا ہم کو ایسا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی شافعی کی تقلید کر لے، کوئی مالکی کی تقلید کر لے، کوئی آپ کی کر لے، کوئی ابو حنیفہ کی کر لے؟ ایسا آپ حکم دیتے ہیں کیا؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال پوچھا. پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے؟ آپ کا نظریہ. احمد ابن حنبل کا خود کا نظریہ پوچھ رہا ہے وہ. آپ کا نظریہ. لوگ تو یہ کر رہے ہیں، کوئی شافعی کا ہے، کوئی مالک کا مقلد، کوئی آپ کا مقلد. آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کا کیا بولنا ہے؟ تو کیا کہا؟ سنو جواب ان کا. جواب سنو لوگو، تم نہ شافعی کے مقلد بننا، نہ تم امام مالک کی تقلید کرنا، اور نہ میری تقلید کرنا، اور نہ میری تقلید کرنا. تم اسی چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کرنا جس چشمے سے یہ سب بزرگان دین سیراب ہوا کرتے تھے، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. کون کہہ رہے ہیں؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم نہ شافعی کے مقلد بنو، نہ امام مالک کی تقلید کرو، نہ میری تقلید کرو، اسی چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کرو جس چشمے سے یہ سب بزرگان دین اپنے آپ کو سیراب کرتے تھے، اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت سے. انہوں نے نہیں کہا کہ تقلید واجب ہے، تم کو کسی ایک کی تقلید کرنی پڑے گی، یا تو امام ابو حنیفہ کی کر لو، یا شافعی کی کر لو، یا مالکی کی کر لو، یا میری کر لو.
تم پر واجب ہے تقلید، یہ تو نہیں کہا نا، صاف انکار کرتے ہوئے کہا تم نہیں کرنا تقلید کسی کی بھی، یہاں تک کہ میری بھی نہیں کرنا، بلکہ کتاب و سنت سے ہی اپنے آپ کو فیض یاب کرنا۔ کلیئر؟ کوئی دو رائے؟ کلیئر؟ یہ ہے ہمارے ان چاروں اماموں کی تعلیمات، جن کے نام پر مسلک اور مذہب وجود میں لائے۔ اور کب؟ اچھا دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا تقلید کو واجب سمجھا؟ ٹھیک ہے نا، ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے تقلید کو واجب سمجھا؟ ذرا دیکھتے ہیں۔ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں دو بہت معروف شخصیتیں ہیں، دو شخصیتیں نمایاں آتی ہیں تاریخ میں، ان کے شاگردوں میں کے دو نمایاں شخصیتیں جو بڑے مقام، بڑے درجے پر تھے، امامت کے فائز ہوئے۔ ایک تھے امام محمد، ان کی ایک کتاب بھی ہے جو بہت معروف کتاب ہے، اس کا نام ہے موطا امام محمد۔ ایک اور کتاب کا نام بھی موطا ہے، لیکن وہ دوسرے امام کی طرف منسوب ہے، وہ عظیم امام جو یہ چار بتاتے ہیں نا برحق، ان میں سے ایک امام کا نام ہے جن کے نام سے ایک موطا آئی ہے، امام مالک کے نام سے۔ امام مالک نے لکھی ایک کتاب، اس کا نام کیا ہے؟ موطا امام مالک۔ تو ویسے ہی انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی موطا، امام محمد نے، اور یہ امام محمد کس کے شاگرد ہے؟ خاص ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے موطا امام محمد، یہ ایک شاگرد نمایاں ہے ان کے۔ ایک اور ہے، ان کی کنیت ہے، جیسے کنیت ابو حنیفہ ہے نا، ابو حنیفہ کنیت ہے، نام نہیں ہے وہ۔ حنیفہ کون؟ حنیفہ کون معلوم؟ ان کی بیٹی تھی، امام صاحب کی بیٹی حنیفہ تھی، تو حنیفہ کے ابو، حنیفہ کے ابو بولنا ہے، حنیفہ بیٹی ہے نا، حنیفہ کے ابو بولنا ہے ان کو، تو عربی زبان میں کیسا بولتے ہیں؟ ابو حنیفہ، یہ ان کی کنیت تھی، حنیفہ کے ابو۔ ان کا نام ہے نعمان، ان کے باپ کا نام ہے ثابت، نعمان ابن ثابت، ٹھیک ہے، ان کا نام نعمان ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں وہ نعمانی، ایک فرقہ بنا ہوا نعمانی، ایک فریق ہے، کتاباں لکھتا ہے ایک محدث کے نام سے نعمانی ہے، اپنے آپ کو نعمانی بولتا ہے، تو مطلب اس کا حنفی بولنے کے بجائے نعمانی بولتا ہے، وہ ان کے نام ساتھ منسوب کر کے اپنے آپ۔ تو ان کے ایک اور شاگرد کی کنیت ہے ابو یوسف، یہ اس وقت کے خلیفہ کے دربار کے قاضی تھے، کوفے میں درباری قاضی تھے، حکمرانوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے منتخب تھے۔ یعنی اتنا علم ہونا آدمی کے پاس، اتنا علم ہونا کہ وہ جوڈیشری کے فیصلے کر سکے، قضات جانے، تو قرآن و حدیث کا پورا گہرا علم ہونا تو ہی اتنا بڑا پوسٹنگ ملیں گی نا، احمد شریف تو نہیں ملتی، کس کو بھی دیتے گا اتنی بڑی پوسٹنگ؟ جی سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تو کتنے بڑے پوسٹ پر ہوں گے وہ، درباری قاضی ہے وہ حکومت کے، تو بہت بڑے عالم تھے۔ تو کنیت کیا ہے ان کی؟ ابو یوسف، جو مشہور آدمی ہے، قاضی ابو یوسف کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں۔ تاریخ میں کیا لکھتے ہیں ان کو؟ قاضی ابو یوسف، سمجھ میں آئی بات؟ ان کا نام ہے یعقوب، ان کا نام کیا ہے؟ یعقوب ہے۔ انہوں اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھ لی ہے، کیونکہ نبیوں سے محبت ہوتی ہے اللہ والوں کو، اللہ والوں کو تو نبیوں سے محبت ہوتی ہے نا، تو یعقوب علیہ السلام نبی ہے، اپنے بیٹے کا نام کیا رکھے تھے وہ؟ یوسف۔ تو انہوں وہی سوچ کے، ان کا نام یعقوب ہے تو بیٹے کا نام یوسف رکھے، تو ان کو جو لوگ پکارے یوسف کے ابو بول کے، تو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ابو یوسف، کنیت۔ تو وہ بھی ایک معروف شخصیت ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ دونوں جو بہت معروف بڑی شخصیتیں، علم والی شخصیتیں ہیں، ان دونوں نے اپنے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فتوے دیے۔ کتنے پرسنٹ ہے؟ لکھنے والے لکھے، کوئی 60% لکھے، کوئی کچھ لکھے، کوئی کچھ لکھے، لیکن میں یہ بول رہا ہوں کہ بہت بڑا حصہ
ان کے فتاوے اپنے خود کے استاد کے فتووں کے خلاف فتوے دیے. استاد کا فتویٰ، ابو حنیفہ کا فتویٰ کچھ رہتا تھا، انہوں بولتے تھے یہ فتویٰ رد ہے ابو حنیفہ کا، ہم جو فتویٰ دے رہے یہ صحیح ہے. بعض لوگ تو سلوس تک بھی بتائے. حضرت آپ جو بتا رہے ہیں نا 30%، بعض لوگ تو سلوس تک بتائیں، سلوس بتائے 70% کے قریب 66%، 70% تک. اب ذرا بولیے آپ 100 میں سے 70 مسئلوں میں اگینسٹ فتویٰ دے رہے ہیں. 66% سلوس، 3 حصے بڑے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کیوں بھائی؟ اب ذرا میں یہ پوچھوں، کیا ان بزرگوں کو اپنے استاد سے بغض ہو گیا تھا؟ کیا ان بزرگوں کو اپنے استاد سے ابو حنیفہ سے کینہ بغض پیدا ہو گیا تھا کیا؟ یہ کیوں پھر 66-70% فتوے اپنے استاد کے فتوے کے علاوہ غلط دوسرے دے رہے ہیں، اگینسٹ میں دے رہے ہیں اس کے؟ کیوں؟ کیا سبب؟ استاد کی ہی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں. استاد کیا بولے ان کو؟ اترکوا بقولی اذا اخبر رسول اللہ، میرا قول ترک کر دینا جب رسول اللہ کی خبر مل جائے. تو انہوں نے جب تحقیق کی، علم میں گہرے گئے، اندر تک گئے، تحقیق کرتے گئے. ہمارے استاد تو یہ فتویٰ دیتے تھے، مگر تحقیق کرے کتاب اللہ میں کیا ہے، حدیث رسول اللہ میں کیا ہے. یہ نہیں کرے جیسے یہ کر رہے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ تو اللہ کے برابر اپنے علماء اور اپنے مشائخوں کو بنا دیے. یہ تو رب کا درجہ دے دیے اہل کتاب. تحقیق ہی نہیں کرتے، جو ان کا امام بول دیا اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ بزرگ ویسا نہیں کر رہے تھے. یہ بزرگ اپنے استاد کا فتویٰ سامنے رکھ کے کتاب اللہ میں دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کی سنت میں دیکھ رہے تھے. جب کتاب و سنت میں بات آ گئی تو مسئلہ استاد کا بھی ترک کر رہے تھے. اور خود استاد بولے تھے، خود بولے تھے. تو تقلید واجب تھی تو پھر یہ کیوں نہیں کرے؟ واجب سے نکلنا تو گناہ کبیرہ ہے نا. تو واجب کیوں ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں واجب ہوئی. اب بتاتا ہوں، سنو. چائے کو لا کے رکھ دی ہے، یہ آپ پی لو بیٹے. میں نہیں پیتا نا بیٹے، میں چائے نہیں پیتا، بالکل نہیں پیتا میں چائے. پانی پیتا ہوں صرف. شکریہ. تو سن لیجیے، اب میری بات سن لیجیے. ہے میرے پاس پانی، میں پیتا ہوں. میں بات کر رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیے اطمینان سے سنیے. آپ اب سنیے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. کیوں واجب ہوئی ہے؟ 470 ہجری میں، 80 ہجری میں امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. 150 ہجری میں وفات ہو گئی. 93 ہجری میں امام مالک، 150 کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی. 150 ہجری میں امام شافعی پیدا ہوئے. 200 کچھ ہجری میں ان کی وفات ہو گئی. 200 ہجری کے اندر احمد ابن حنبل پیدا ہوئے. 250 ہجری کے آس پاس ان کی وفات ہو گئی. 250 سال ختم. 470 عیسوی میں خدوری نام کی کتاب لکھ کے پہلا مسلک کا نام دیا اس کو. وہاں سے 4 مسلک وجود میں آئے 470 ہجری میں. 470 ہجری میں مسلکوں کا انعقاد ہوتا ہے. 4 مسلک برحق کہے جاتے ہیں. اس سے پہلے 4 مسلک برحق کا جملے نہیں بولتے تھے. میرا مسلک برحق، میرا مسلک برحق، تناسانی چلتی تھی. ہم جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ صحیح، زدم زدی چلتی تھی. ہارون رشید، مامون رشید، ان کے زمانہ آیا. ان لوگوں کی جو اولاد تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں حج کو جو آتے تھے، حج کو آ کے 4 مصلے لگاتے تھے. تاریخ میں یہ بات ہے. 4 مصلے لگاتے تھے خانہ کعبہ میں. ایک کے پیچھے ایک نماز پڑھنے کو کراہیت کرتے تھے. ضد یہاں تک بڑھ گئی تھی، ہر درمی. ایک امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تھی. حنفی امام بولتا تھا ہمارے کو حق ہے، حنفیوں کو ہم نماز پڑھائیں گے. تو شافعی بولتے تھے نہیں ہم شافعی نماز پڑھائیں گے. مالکی بولتے تھے ہم نماز پڑھائیں گے. حنبلی بولتے تھے ہم نماز پڑھائیں گے. تو بادشاہ بولا یہ سب کیا ہے؟
بعض لوگ تو یہاں تک تاریخ میں لکھے کہ ترکوں کی حکومت آ گئی تھی جب یہ 470 ہجری میں سلطنت عثمانیہ وغیرہ کی جو حکومتیں ان کی چل رہی، ترکی کی جو حکومت خضرا بنا، حکومت خضرا وہ لوگوں کی حکومت تھی، تو ان کا بادشاہ یہ بولا یہ ہمیشہ کا جھگڑا ختم کرو ان لوگوں کا، یہ جھگڑا ختم کرو ان کا، یہ 4 مصلے بچھا لے کے نماز پڑھنے سے اچھا ہے، نہیں 4 مصلے نہیں، جھگڑوں سے اچھا، اس نے 4 مصلے برقرار کروائے، اس کو برخاست تو یہ کرے آل سعود، یہ آل سعود ختم کرے اس کو 4 کو۔ جب وہ جھگڑتے تھے ہمارا حق ہمارا حق ہمارا حق، تو وہ ترکوں کے بادشاہ نے کیا کہا کہ بھئی یہ تماشے نہ کورے بابا، تمہارا حق نہیں، 4 مصلے لگا لو، 4 جماعتیں بنا لو، نماز پڑھو جاؤ۔ اس کی سمجھ میں اتنی بات آئی، فتنہ کھڑا کر دیا، 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ انہیں بولا جب چاروں امام برحق ہے نا بھائی، چاروں امام اہل سنت کے چھے نا، چاروں پہ تم متفق نہیں، انہوں بھی اہل سنت انہوں بھی اہل سنت، پھر لڑ رہے کہیں کو، 4 مصلے بچھاؤ، نماز پڑھو، 4 جماعتیں بناؤ، جاؤ جھگڑے ختم کرو، آئندہ نہیں لڑنا۔ اب سیدھا 4 مصلے بچنا شروع ہو گئے خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ آل سعود کی جب حکومت قائم ہوئی تو حال میں یہ کہتے ہیں کہ جو 4 مصلے برخاست کیے گئے، واللہ عالم، یہ تحقیق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو جا کے دیکھا ہوا نہیں ہوں، جو پڑھ رہا ہوں آپ کو بول رہا ہوں۔ لیکن یہاں ایک بات آپ یہ سوچو کہ جب یہ ائمہ اکرام کی تعلیمات ہی نہیں ہے، چاروں اماموں میں سے کوئی نہیں بول رہا کہ تقلید واجب ہے، ہمارے نام کا مسلک بناؤ، سب اس کے خلاف بول رہے ہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن و سنت میں دیکھو، اس پہ عمل کرو، اور خود شاگرد کر رہے ہیں، ابو حنیفہ کے شاگرد خود استاد کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، 70% مسئلوں میں استاد کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا تقلید واجب ہے تو فتوے نہیں دے سکتا میں امام کے خلاف، میں تو حنفی ہوں۔ امام محمد کو بولنا چاہیے تھا کہ میں تو حنفی ہوں، میں تو امام صاحب کے خلاف فتویٰ دینے کا حقدار نہیں ہوں۔ جی جب یہاں بات کرے نا تو اب کے یہ نئے ملے جو ہے نا اس وقت کے، اب کیا بول رہے ہیں؟ جب یہ اس طرح کی ڈیٹیلنگز پہ ہم جا کے ان سے بات کر رہے ہیں تو اب کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو میاں، تقلید عام آدمی کریں گا، علم والا نہیں کریں گا۔ اب یہ بات بول رہے ہیں علم والا تقلید نہیں کریں گا، علم والا تقلید نہیں کریں گا نا، ٹھیک ہے نا، ختم بات، یہی چلنا، عام کریں گا، علم والا نہیں کریں گا نا۔ تو اب یہ مفتی بن کے آیا دیوبند کا، تو مفتی ہے، تو مخلد ہے یا غیر مخلد ہے بول؟ پھر کیا بول رہا میں مخلد ہوں؟ ارے کم بخت پھر مفتی نہیں ہے، تو جاہل ہے، کیونکہ علم والا تقلید نہیں کریں گا، تم ہی بول رہے نا، ارے علم والا تقلید نہیں کریں گا تو مفتی بنا تو علم والا ہے کہ جاہل ہے؟ پہلے یہ طے کر لے، اگر تو علم والا ہے تو مفتی ہے تو پھر تو مخلد نہیں ہے۔ جب تو مخلد نہیں ہے تقلید واجب نہیں ہے، جب تیرے پر واجب نہیں ہے تو ان پر واجب کون کرا؟ اللہ میاں کرے کیا عوام الناس پہ؟ ایک پہ واجب ایک پہ غیر واجب ہوتی کیا؟ وجوب کا جو حکم آتا وہ ساری امت کے لیے آتا ہے یا تمہارے لیے خاص ہوتا وجوب؟ واجب کرنا تو اللہ کے رسول کا کام ہے، اللہ کا کام ہے فرشتے کے ذریعے آپ کو حکم بھیجنا، رسول اللہ علیہ وسلم اس کو نافذ کرنا۔ تو واجب نہیں ہوا، جب واجب نہیں ہوا تو پھر ختم، تمہارا مسئلہ غلط، ختم، قصہ ختم، واجب ہی نہیں ہے، 12 بتا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جہاں قرآن و سنت سے ہٹے وہاں اس طرح ذلیل ہونا ہے، تم کو ماننا پڑے گا، تم یہودیوں کے نقش قدم پر ہو۔ جو یہودیوں نے کہا علماء اور مشائخین کو اپنا رب بنایا، انہوں نے، اللہ نے ان کے بارے میں خبر دی، رسول اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ ان کو، ان کے علماء و مشائخین کو رب ماننے کی صورت یہی تھی کہ تم تحقیق کیے بغیر ان کی ہر بات کو جائز کر دو، حلال کو حلال، حرام کو حرام دیکھے بغیر ان کی بات کو فالو کرو اور حرام حلال ان کے نقش قدم پر چلو، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ تو تم بھی وہی کام کر رہے ہو آج بھی۔ کلیئر میاں؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ کے جو بھی قریبی ہیں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں، بات کرنے کی ضرورت ویسے نہیں ہے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں جا کے حجتیں کرو، بات کرو کسی سے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے، عمل کیجئے، بس ختم، ہم کو عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہود اور نصارہ کے عقائد میں یہ ایک ایڈیشنل چیز بھی میں نے آج آپ کو بتا دی۔
کہ علماء اور مشائقین کو بھی رب کا درجہ دے کے بیٹھ چکے تھے. وہی بیماری آج بھی موجود ہے اس امت میں بھی جوں کی تو آ چکی ہے. اب آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ میرے آقا کے سامنے یہ ساری قوموں کی اصلاح کرنے کا کام ہے. اس وقت مکی زندگی کی ابتدا میں جب پہاڑی پر چڑھے تو مشرکوں کو بھی، یعنی عرب کے مشرکین و کافران مکہ کو بھی سمجھانا توحید، اور یہ مدنی علماء جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے اس وقت کے اہل کتاب کہہ رہے ہیں، ان کو بھی عقیدہ کیا ہے بتانا ہے، توحید کیا ہے بتانی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کتنا بڑا انقلابی کام کرنا تھا رسول اللہ کو. وہ کام رسول اللہ نے شروع کیا اس پہاڑی پر سے. یا صباح جب پکارے رسول اللہ. اب یہ بات میں کب کی پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے، جو میں پیش کرا تھا یا صباح کی آواز لگائے تھے رسول اللہ، کتنے مہینے پہلے ہو گئی تھی یہ بات؟ 2-3 مہینے پہلے ہو گئی یہ بات. اب میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں یا صباح کی جب آواز رسول اللہ لگائے. اب آئندہ آنے والے اتوار کو تو عید ہوگی، شاید عید ہو سکتی ہے، ہفتہ یا اتوار کو عید ہے جی. ہفتے کو بھی ہوگی تو اتوار کو شیرخرما کھا کے بے ہوش ہو جاتے، نہیں آتے تو چھوڑ دینا ہے. میں مزاحی انداز میں بولا، برا نہیں ماننا. شیرخرما تو کھاؤ بھائی، کھانے کی چیزیں کھاؤ. لوگ رشتہ داروں کے پاس ملنے جاتے ہیں، لوگ رشتہ دار گھروں کو ملنے آتے ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، عذر ہوتے ہیں، اس لیے بول رہا ہوں، مزاحی انداز میں بول دیا. تو آپ نہیں آ سکتے اتوار کو، کوئی بھی، میں بھی نہیں آ سکتا، آپ بھی نہیں آ سکتے. تو اپن وہ اتوار آنے والا چھوڑ دیں گے. اس کے بعد کا اتوار پھر اپنا تسلسل کنٹینیویشن جاری رہیں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو آنے والا اتوار چھوڑ کے بیچ میں اس کے بعد کا اتوار پھر آپ حضرات کو اسی طرح جمع ہونا ہے. تو اس دن سے ہم یہ شروع کریں گے کہ میرے آقا، ہمارے ہم سب کے سردار، جب وہ کلمہ لا الہ کا تعارف کرے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب میں آپ حضرات کو وہ سمجھاتے ہوئے جاؤں گا یہ لا الہ کیا چیز ہے، الا اللہ کیا چیز ہے. اس کے لیے بھی بہت لمبا وقت لگنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہمارے آقا کا جو کام تھا بہت 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 اہم کام تھا توحید کا، وہ ہم کو پورا سمجھ میں آ جانا. مرنے سے پہلے پورا سمجھ لینا اپن لوگ، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر لیتے اپن. پھر کوئی بھٹکانے والا اپنے کو بھٹکا بھی نہیں سکتا، پھر انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوتا انہیں، اپن سب سمجھ لیے تو ادھر ادھر کے چکر میں نہیں آتے باتوں کے، اس کے اس کے. بھٹکانے والے کیسے کیسے پیدا ہو گئے نہیں دیکھ رہے، عجیب عجیب مسخرے ماتا کرتے بیٹھتا. کوئی کالا کلوٹا ہے بے مان شیطان، وہ کیا کیا کی بولتا بیٹھ کے، نہیں سنے آپ؟ شادی میں بریانی کھانا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے رے، پوچھ رہا کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے وہ لوگ. آپ ہاں ایسے گدھوں کے سردار پیدا ہو گئے. تو ہم اگر علم سیکھ لیے تو ایسے گدھوں کے باتوں کے اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتے انشاءاللہ. اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سب باتیں بنیادی آپ ہم سب جان لینا. تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو قرآن مقدس سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اسلامی تعلیمات کی معرفت عطا فرما دے. ہم کو ہمارے سردار محمد رسول اللہ سے بے پناہ محبت عطا فرما دے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب کبریا ہماری سب خطائیں اور گناہ معاف فرما دے، لغزش درگزر فرما دے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے. اللہ رب کبریا ہم میں جو بیمار ہے بیماریوں کو دور کر کے شفا دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما دے. اللہ رب العالمین جو پریشان حال لوگ ہیں پریشانیاں دور فرما دے. پروردگار حلال روزیاں ہمارے لیے عطا فرما اور ان روزیوں میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ ہمارے گھروں کے سب کام آسانی انجام فرمانے کے لیے ہمارے لیے ساز سامان مہیا فرما دے. پروردگار ہماری جو بچیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے. اللہ باپ مجبور باپوں کے لیے رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کی اولاد پالنا ان کے لیے آسان کر دے، ضرورتیں آسان فرما دے. ہر حیثیت سے اللہ تعالیٰ تو ہمارا حامی مددگار بن جا. ہر قسم کے شر سے شریروں سے ہم آپ کی پناہ میں آتے. اللہ اپنی پناہ اپنی نگہبانی میں لے لیجئے.
اللہ ہر شریر سے ہم امت مسلمہ کو بچا لیجئے. اللہ رب العالمین ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.